ڈاکٹر صاحب میں کہنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں فورس کنورژن کی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی درست استعمال ہو رہی ہے؟ ہاں، میں اس کو درست سمجھتا ہوں، اس لیے سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکی جو جیسے انجلی کا میں مثال کوٹ کروں تو وہ 5 جماعت بھی پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور دوسری وہ 18 سال کی بھی نہیں تھی. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اتنی چھوٹی ایج میں، میچور ایج میں، اور جس نے کوئی 5 کتابیں ہی نہیں پڑھی تو اس نے کوئی اسٹڈی کہاں سے کی ہوگی کہ ڈفرینٹ ریلیجنس کو اس نے پڑھا، پھر اسلام سے وہ متاثر ہوئی. اور میں تو اس میں بلیو رکھتا ہوں، میں تو دنیا میں اس میں ماننے والا ہوں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ پڑھا لکھے کوئی ڈاکٹر، انجینئر، لڑکی لڑکے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اگر وہ میچور ایج میں 18 سال سے بڑے ہیں اور وہ شادی کر رہے ہیں تو میں تو اس میں میں تو کہتا ہوں سارے مذہبوں کو یہ حق دینا چاہیے، ایک مذہب کو کیوں. میں تو اس پہ پابندی کے حق میں ہی نہیں ہوں. جو سول میرج لا دنیا میں چلتا ہے وہ آپ یہاں بھی بھلے لاگو کر دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امیچور ایج جو ہے 12 سال کی، 13 سال کی، 11 سال کی، اور اس کو زبردستی غائب کر کے پھر اس کے بعد ہفتے کے بعد کسی کو 10 دن کے بعد پروڈیوس کیا جائے کورٹ میں، اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس سے انہوں نے سیکس پہلے کی یا مذہب پہلے قبول کروایا یا کیا کیا یا شادی پہلے کی. ان چیزوں کو تو ہم پروو نہیں کر سکتے کیونکہ میڈیکلی ہم سیکس کو پروو نہیں کر سکتے کہ انہوں نے سیکس کس دن کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں اس لیے فورس کنورژن اس کو سمجھتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم بات کریں اپنے ایجوکیشن کی بات کی تو ظاہر ہے کہ کالج یونیورسٹیز یا ڈگریز ایک زمانہ تھا کہ جب یہ اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا اور لوگ جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے سے سیکھا کرتے تھے. اس وقت بھی مذہب تھا، ہر مذہب موجود تھا اس وقت بھی. تو یہ جو آپ کی بات سے مجھے لگا آپ اس کو ایجوکیشن سے کیسے ریلیٹ کر پا رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ دیکھو ایجوکیٹڈ جو آدمی ہوتا ہے نا، پڑھا لکھا، میں اس کا اس لیے ریشو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو لڑکیاں آئی بی اے میں پڑھتی ہیں، ہماری لڑکیاں آغا خان میں پڑھتی ہیں، ہماری دو میں پڑھتی ہیں، پوری بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں پاکستان کی، کوئی ایسی نہیں ہوگی جہاں ہماری کمیونٹی کے لڑکی یا لڑکے نہیں پڑھتے. تو وہ کنورٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ پڑھے لکھے کیوں نہیں متاثر ہو رہے؟ ہماری وہ لڑکی کیوں متاثر ہو رہی ہے جو 12 سال کی کوئی بدین سے غائب کی جا رہی ہے، کوئی ایک عمر کوٹ سے غائب کی جا رہی ہے، کوئی ڈارکی سے اٹھا کے جا رہے ہیں، اور وہ پھر مولوی کی اس میں پناہ میں آ رہے ہیں، اس کو وہاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ میں اس پہ سوال کرتا ہوں کہ پڑھے لکھے ہوں تو وہ سیدھا کورٹ میں اچھا جائیں. ڈاکٹر صاحب، غائب کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا یہ جو ہم کرتے ہیں کہ آپ نے بتایا کہ غائب کر دی جاتی ہے، تو غائب کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا انہیں اغوا کیا جاتا ہے یا پھر وہ اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھو اس میں دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اب کیونکہ یہ تو ہمیں بعد میں جب ثابت کرتے ہیں جب وہ کورٹ میں پیش ہوتی ہے، کیونکہ پہلے دن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی وہ مرضی سے گئی یا زبردستی گئی. اچھا دوسری میں اس میں ایک اور بھی بات آپ کو بتاؤں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں کسی علاقے میں رہتا ہوں، مثال میں گارڈن میں رہتا ہوں، اور میں گارڈن میں منشیات بیچنا شروع کروں اور منشیات کے ساتھ میں شراب بھی بیچوں، اور ایک لڑکا ہے جو 12 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، وہ آ رہا ہے اپنی مرضی سے میرے سے منشیات خرید کر رہا ہے، شراب بھی خرید کر رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے پی رہا ہے، اور وہ لڑکا کل اسٹیٹمنٹ بھی دے دے پولیس کو کہ بھائی یہ تو میں نے اپنی مرضی سے اسے خریدا ہے، کیا ریاست یہ قبول کرے گی کہ 12 سال کا بچہ منشیات پیے؟ کیا ریاست قبول کرے گی کہ 12 سال کا بچہ میرے سے شراب خرید لے یا کسی بھی وائن شاپ سے شراب خرید کے اور گھر میں جا کے پی لے؟ کہ ریاست یہ قبول نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحب یہ تو بات ہوگی ڈرگز یا منشیات کی بات کی جو کہ ہیلتھ کے لیے نہیں بیسکلی. نہیں، یہ ہیلتھ کا ایشو نہیں ہے، یہ سوشل ایشو ہے. یہ سوشل ایشو ہے. اگر دنیا میں کوئی بھی میں اس پہ کوٹ تو نہیں کروں گا کیونکہ لازمی ہے، پاکستان میں مسلمان آبادی زیادہ ہے، تو اس میں یہاں پاکستان میں جو شراب ہے بکتی تو غیر مسلمانوں کے نام پہ ہے، لیکن زیادہ جو یوز اس کا مسلمان کرتا ہے کیونکہ اتنی ہماری آبادی نہیں ہے جتنی آپ سیل ملتی ہے آپ اچھا کو. ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں فری ول کی، تو کیا یہ ہر انسان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے، کیونکہ دیکھیے ٹیکنالوجی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کے دور میں اب آپ کے پاس آپ کے ایک سیل فون کے اندر سب کچھ موجود ہے، یوٹیوب پہ یا مختلف جو سائٹس ہیں وہاں پر آپ کو ہر چیز، ہر مذہب پہ سے موجود ہے جس میں بڑے بڑے نام سب ملیں گے، چھوٹے بڑے سب ملیں گے. آج کل تو جو جس نے اسکول کی شکل نہ بھی دیکھی ہو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس تک ہر انفارمیشن پہنچ گئی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ فری ول ہے، کیونکہ ایک بچہ اگر وہ 10 11 سال یا 12 سال کا ہو جاتا ہے اور میڈیکل
میڈیکل سائنس شاید آپ اسے بہتر سمجھیں جو پروف کرتی ہے بلوغت کو، اس کی بھی کچھ ایجز میرا خیال ہے کچھ اس کی بنیاد ہوتی ہے. تو اگر ہم اس پر پابندی عائد کریں گے نہیں تو میں 18 سال سے پہلے اپنی فری ول یوز نہیں کر سکتے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دوست کا ہے یا غلط؟ اب دیکھیں میں دو چیزوں کا مثال دوں جو آپ سمجھ جائیں گے. ایک پاکستان میں یہ لا موجود ہے کہ 16 سال سے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ آپ وتھ کنسینٹ بھی سیکس نہیں کر سکتے، اور یہ لا صرف غیر مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے. اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ 12 سال کی بچی کنورٹ ہو سکتی ہے تو 12 کی یہ لا کیوں بنایا ہے گورنمنٹ نے کہ 16 سال کی جو بچی چھوٹی عمر والی سیکس نہیں کر سکتی، تو گورنمنٹ یہ پابندی بھی اٹھا لے. نمبر 1. دوسرا جو چائلڈ میرج لا بنایا ہے وہ غیر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ جنرل پاپولیشن کے لیے. یہ لا سندھ اسمبلی نے بنایا ہے اور پاکستان کی دوسری اسمبلیوں نے بھی بنایا ہے، اور ساری پاپولیشن کے لیے چائلڈ میرج لا امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر یہی سوال کروں گا کہ آپ کے خیال میں جو بھی کنورژن ہو رہا ہے وہ صرف میرج کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میجارٹی یہاں جو ہو رہا ہے، میجارٹی ہمارے پاس جو ہو رہا ہے 99%، بلکہ 99.9% کہا جائے، کیونکہ اگر وہ بغیر کنورژن کے ہوتا تو وہ صرف میرج پہ کیوں اینڈ کرتا ہے. کسی بھی آج تک ہندو لڑکی کو کسی نے بیٹی کر کے نہیں پالا، کسی نے بہن کر کے نہیں پالا، اس کی شادی نہیں کرتا. کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ اگر کوئی ہم بات جس موضوع پر کریں، اگر کوئی ہندو لڑکی اپنا مذہب تبدیل کر لیتی ہے تو اس سے کیا وہ مسلمان ہی رہنا چاہتی ہے تو کیا کوئی ہندو لڑکا اس سے شادی کرے گا؟ دیکھیں میں اس کی چھوٹی مثال دوں آپ کو، میں اس کو کوٹ نہیں کرتا ہوں لیکن آج آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. میں جب میڈیکل میں پڑھتا تھا، یہ 88 سے پہلے کی بات ہے، تو میں پالیٹکس میں تھا اور ایک مسلم لڑکی تھی وہ بھی پالیٹکس میں تھی، اور وہ اس وقت میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ لڑکی آ کے مجھے بولتی ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے ریفیوز کیا کہ ہم شادی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں یہ اس کا سروائیول مشکل ہے کہ میں ہندو ہو کے آپ سے شادی کروں. اور انہوں نے بولا کہ ہم ہندوستان چلیں گے. اچھا، صرف سروائیول مشکل ہے یا اس پر قانونی طور پر بھی کوئی پابندی موجود ہے؟ قانون اس وقت تو آئی تھنک اتنا وہ نہیں تھا قانونی، تو یہ تو مذہبی طور پر تو پابندی ہے کہ ایز اے اسلام میں کہ لیکن لاء کے مطابق غیر مسلم سے. لیکن لاء کے مطابق پاکستان میں ہر شخص کو اس کی مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکتا ہے. یا پر لیکن شادی مرضی سے غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی، یہ اس میں ہے کہ قانون میں موجود ہے. اسلام میں بھی آپ کو اسلام میں اجازت نہیں ہے. اسلام میں تو خیر وہ جو سول میرج لا ہوتا ہے وہ پاکستان میں ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا، باقی دنیا میں کرتا ہے، یہاں ایگزسٹ نہیں کرتا، جس میں ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ شادی کر سکتے ہیں، وہ یہاں ابھی اپلیکیبل نہیں ہے ضیاءالحق کے بعد سے. مطلب اس سے ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لاء کوئی باقاعدہ قانون سازی نہیں ہے لیکن سوسائٹی کی ویلیوز کی وجہ سے ہم ہوئی ہے. نہیں، اسلام میں اس کی ممانعت ہے کہ کوئی بھی مسلمان لڑکی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی. لڑکا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ پہلے سول میرج لا تھا جو جیسے امریکہ میں جہاں ان کے کنٹری لا کو مانتے ہیں، یا دبئی میں جائیں گے یا جہاں سول میرج لا کو وہ مانتے ہیں، تو وہاں انڈیا میں ایون جیسے کرینہ کپور نے شادی کر لی سیف علی سے، تو انہوں نے کوئی کنورژن نہیں کیا کیونکہ وہاں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم بات کرتے ہیں مذہبی تبدیلی کی جو بات چل رہی ہے یا فورس جس آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے پراپر اسٹیٹس ابھی تک شو کیوں نہیں کیے جا رہے؟ کیونکہ ہمیں نمبرز تو بتائے جاتے ہیں کہ جی اتنے ہزار لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، لیکن جب ہم ڈیٹا ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 4 6 نام آتے ہیں، رینا روینہ اس طرح چند نام آتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹس کیوں نہیں شو کیے جاتے؟ اب اس میں بہت سارا میں سمجھتا ہوں. ابھی ہم گئے تھے وزٹ پہ، صادق آباد بھی گئے تھے، تو بہت ساری ہماری جو غریب آبادیاں ہیں نا، ایک تو ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں بچیوں کے، ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، وہ کیس بھی نہیں کر پاتے اور وہ تھانوں کو اپروچ نہیں کرتے. اور یہ تھوڑے کیس جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں بڑے پیمانے پہ، جیسے آرتی کا ہوا، رنکل کا ہوا، رینا روینہ کا ہوا، نہیں تو ایسے ہزاروں کیس ہوتے ہیں. یہاں لیاری میں ہوئے ہیں کئی دفعہ، تو رنچو لائن میں ایک لڑکی چلی گئی تھی جو مجھے پتہ ہے، تو ان کو فالو اپ نہیں ہوتا، ان کے والدین بھی فالو اپ نہیں کرتے، اور تو اس طرح کئی کیس ہیں جو میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتے. تو
تو میں سمجھتا ہوں کیس تو ہوتے ہیں، میں اس پہ فگر پہ اس نہیں وقت جا رہا ہوں۔ پاکستان میں ہندو کمیونٹی کی آبادی کتنی ہے؟ ہمارے پاکستان میں سمجھتا ہوں ہمارے تقریباً کوئی 8-10 لاکھ کے قریب ہے، 10، اچھا نہیں اچھا اس 10 لاکھ تو ایک ضلع میں ہوگی، 80 لاکھ کی 80 لاکھ ہے، 80 تو لاکھ۔ ڈاکٹر صاحب اگر 80 لاکھ پہ جیسے آپ نے کہا کہ ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں، اگر اتنی تعداد میں ایسے ہزاروں کیسز ہو رہے ہیں تو اٹ مینس کہ ان چند سالوں میں تو زیادہ تر ہندو آبادی کنورٹ ہو چکی ہوتی ہے، اگر ہزاروں کیسز سالانہ ہو رہے ہیں۔ نہیں، اس میں دیکھو ہزاروں کا سارے ہندوؤں کے نہیں ہو رہے نا، جو ہزار ہو رہے ہیں غیر مسلم۔ آپ کبھی کیلاش نہیں گئے ہوں گے؟ گئے ہیں، ٹھیک ہے، چلو اچھی بات ہے اگر گئے ہیں۔ اور اگر اس کا نمبر نکالیں گے کہ 20 سال پہلے کیلاش کی آبادی کتنی تھی، یا 30 سال پہلے ان کی پاپولیشن کتنی تھی، اور آج پاپولیشن کتنی ہے، تو وہاں کے لوگ بھی کرائے کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ممبر ہے جو ہمارا نیشنل کمیشن کا ممبر ہے، اور ان کی خوبصورت لڑکیاں دے کے ان کو بھی کنورٹ کر کے وہ وہاں سے لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی اس بارے میں زبردستی یا ان کی مرضی کے مطابق؟ نہیں، دیکھو دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ کئی جگہوں پہ زبردستی ہو رہا ہے، کئی جگہوں پہ ول کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، دونوں چیزیں اس میں شامل اچھا، ہیں۔ وہاں پر تو یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی ول ہوتی ہے، اور اس میں ان کا ایک ان کی کچھ ویلیوز ہیں جس میں وہ ایک مخصوص اماؤنٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی فیملی اور اس لڑکی ان کی مرضی سے شادی کی جاتی ہے، جو کہ اب تھوڑا سا انہوں نے چینج کر دیا ہے، جس میں اب ان کے جو جگہ کے جو بڑے ہوتے ہیں جن کا نام سینسٹس ہو گیا، ان کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ تو اگر ایک چیز آپ کی دونوں جانب سے، آپ کی جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو فریڈم ہو، دونوں جانب سے اگر مرضی شامل ہو تو اس کو پھر مطلب کس طرح فورس کرنا چاہیے؟ میں تو اس پہ دیکھو پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں۔ ہماری لڑکی یا لڑکا 18 سال کا ہو اور وہ اپنے پہلے دن ہی کورٹ میں چلا جائے اور اگر اسٹیٹمنٹ دے دے اور وہ اپنی مرضی سے مذہب کا تبدیل کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور میں پہلے بھی اس پہ بات ہر جگہ کر دیتا ہوں کہ ریاست جب سمجھتی ہے کہ 18 سال سے چھوٹا بچے کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتی، گاڑی چلانے کا حق کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے نہیں دیتی، وہ سمجھتی ہے کہ یہ کہیں ایکسیڈنٹ کر لے گا، اور جب اس کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیتی 18 سال سے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ریاست کے وہ غلط فیصلہ کر لے گا، تو ریاست کو چاہیے تمام قانون بدل لے۔ اچھا، ایک اور کوشچن میں کروں گا، آپ نے میرج کے لحاظ سے کہا کہ 18 سال سے نیچے میرج کرنا مناسب نہیں ہے بیٹے کے لیے، آپ نے بات کی۔ اچھا، اگر کوئی لڑکی یا لڑکا وہ انڈر 18 ہے، وہ میرج نہیں کرا لیکن وہ ریسرچ کرتا ہے، ریسرچ کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ وہ ہندو سے کرسچن ہو جائے، یا وہ چاہتا ہے کہ وہ کرسچن سے ہندو ہو جائے، یا وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی اور مذہب میں چلا جائے، مسلمان ہو جائے، یا مسلمان سے ہندو یا کرسچن ہو جائے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ پڑھ رہا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اگر چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کا بنیادی حق ہے؟ اچھا، اس میں آپ کا ایک جملے کو ریوائز کر رہا ہوں۔ آپ نے اس میں جملہ جو استعمال کیا کہ مسلمان سے وہ ہندو کرسچن ہو جائے، یعنی فری ول کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس کا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آپ کبھی مجھے کسی پوچھ کے بتائیں، ریاست سے پوچھ کے بتائیں یا مولویوں سے، تو یہ پرمیشن ہے ہی نہیں، کوئی مسلمان تو کنورٹ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، اس وقت یہاں پہ میں تھوڑا سا کنورٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ قطع کلامی میں کروں گا، اس کی بالکل پرمیشن موجود ہے، اور کچھ سال پہلے میرا ایک دوست جس کا پورا گھر مسلم ہے لیکن اس کو اچھا لگتا تھا تو وہ کرسچن ہوا ہے، تو اس کا نام ٹیموتھی ہے، ابھی کراچی میں میرے ساتھ رہ رہا تھا، اب وہ اسلام آباد موو کیا اس نے، تو اس کا پورا گھر مسلم ہے لیکن وہ کرسچن کنورٹ ہوا ہے، تو قانونی طور پہ اور دینی طور پہ ہر لحاظ سے حق حاصل ہے، پورا گھر اس کا۔ پھر اس نے کرسچن لڑکی سے ہی شادی کی ہے، شادی میں سے کنورٹ نہیں ہوا تھا، وہ 12-13 سال کی عمر میں اپنی ریسرچ کے بعد وہ کنورٹ ہو گیا، پیرنٹس اور فیملی کو مسلم ہے، اچھا، اس میں یہ تو لڑکا تھا نا، بات چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر یہ میرج کے لیے نہیں ایک ہوا۔ لڑکی کا کوٹ کر کے دکھائیں مجھے کوئی بھی، ایک نہیں کر پائیں گے آپ لڑکی کا۔ میں اس کی چھوٹی مثال دوں، ابھی ریسنٹلی میری اسی ہفتے میں اپنے ہندو دوست سے بات ہوئی، ہمارے کندکوٹ میرا ہوم ٹاؤن ہے، تو کندکوٹ کا ایک ڈاکٹر ہے جو مائگریٹ کر کے امریکہ، ناؤ از دا سٹیزن آف امریکہ، تو اس کی ایک بیٹی نے ایک مسلمان سے شادی کر لی ہے، تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کو، اور جب اس کے بیٹے نے ایک مسلم لڑکی سے شادی کی، منگی کاسٹ کی، وہ سکھر کے کوئی تھے رہنے والے، ان کے فیملی، تو انہوں نے اپنے سکھر والوں نے اپنا اتنا پریشر ڈالا کہ اس کو لڑکی کو انہوں نے باقاعدہ اتنا مجبور کیا کہ اس نے ڈائیورس لے لی۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کسی کو اس کی مطلب ایک انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اور ایک ہر انسان میرا خیال ہے کہ رائٹ رکھتا ہے کہ
میچورنس کی بات ہوتی ہے، اور میچورنس کے تعلق شاید آپ یہ کہیں گے میں نے تو بہت بڑی ایج کے لوگوں کو بھی پڑھا ہے میچور دیکھا اور بہت چھوٹی ایج لوگوں کو میچور دیکھا. یہ سروسز اور آپ کا انوائرمنٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو جب ایک انسان آزاد ہوا تو آزادی سے اپنی مرضی کی پریکٹس کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں جیسے آپ نے واقعہ کوٹ کیا، آپ نے ستر کا واقعہ کوٹ کیا کہ صرف اس کی فیملی نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ اس نے دیکھا کہ ایک رشتے کی وجہ سے میرے دوسرے رشتے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا خاندان کی پرائرٹی دے دی. تو آپ اس عمل کو درست سمجھتے ہیں کہ تو یہ درست میں ہے؟ اس کو غلط سمجھ رہا ہوں کہ اسی میرے ڈاکٹر کے مطلب بیٹی نے مسلمان سے کی، اس نے قبول کر لیا اس کو، مطلب اس نے کچھ نہیں کہا امریکہ میں. لیکن جب اس کے بیٹے نے مسلم سے کی تو انہوں نے مسلمان لڑکی کو اتنا مجبور کیا کہ وہ بیچاری مجبور ہو گئی اپنے پریشر میں کہ اس کو چھوڑنا پڑا، حالانکہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی. اچھا دوست صاحب ایک اور بات ہے، کہیں ایک جو ہم بات کرتے ہیں آپ اس کے آپ یا ہم جیسے لوگ اس چیز سے سب خلافی سب کاسٹ سسٹم کہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں ہر مذہب میں وہ کہیں نہ کہیں چیزوں کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا تو نہیں کہ اس کاسٹ سسٹم کے پریشر میں آ کے یا اس کو ڈینائل کرتے ہوئے بھی لوگ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو احساس محرومی یا کمپنی کا شکار سمجھ کے وہ مذہب تبدیل کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، انڈیا میں ہمارے سامنے اس سے کئی زیادہ ایگزامپلس موجود ہیں کہ جو نچلی کاسٹ کی وہاں کاسٹ سسٹم نسبتاً زیادہ وہ سمجھاتا ہے، نچلی کاسٹ کے جتنے دلت جنہیں آپ کہتے ہیں انہوں نے انڈیا میں رہتے ہوئے اپنا مذہب چینج کیا. ایسے ہزاروں کیسز موجود ہیں اور ان کو انڈین گورنمنٹ نے کی طرف سے کوئی بھی پریشرائز نہیں کیا ہے. وہ کوئی آزادی ہو مذہب تبدیل کر سکتے ہیں، کبھی اس چیز کو ایشو نہیں بنایا. نہیں، انڈیا میں تو دیکھو اس پہ کوئی ابھی تک سختی نہیں ہے نا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں امبیدکر کو دیکھیں گے تو امبیدکر خود کنورٹ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور امبیدکر اکیلا نہیں کنورٹ ہوا تھا، امبیدکر نے 3000 لوگ اس کے ساتھ کنورٹ ہوئے تھے. تو انڈیا میں تو کئی مطلب وہاں ایک اتنی رکاوٹ نہیں ہے وہ تو وہاں، لیکن وہاں پر اسے فورس کنورژن کیوں نہیں کہا جاتا؟ فورس کنورژن وہاں پر تو اس کے لیے ایسی ٹیکنالوجی یوز نہیں کی جاتی. کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں وہاں سول میرج کا لا موجود ہے، تو وہاں سول میرج میں ان کو کنورژن کی ضرورت نہیں ہے، وہ وداؤٹ کنورٹ ہونے کے شادی کر سکتے ہیں وہاں پہ انڈیا میں. اچھا پھر جو ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، جو مطلب ہندوستان جیسے نام سے بھی ظاہر ہے کہ ہندو کمیونٹی کا سب سے بڑا ملک دنیا میں وہ یہ جہاں سب سے زیادہ ہندو آبادی بستی ہے. تو ہندوستان کے اندر جب اگر کوئی ریلیجن چینج کرتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ میرج کی وجہ سے کرتا ہو. وہاں پر تو ہم نے ایسی ایگزامپلس بھی دیکھی وہاں پر بھی، اور سندھ میں بھی ہم نے ایگزامپلس دیکھی کہ بعض وہاں پوری یعنی ایک فیملی ہے جس میں 8-10 گھر ہیں، 20 گھر ہیں، اور انہوں نے اپنی مرضی سے انہوں نے محسوس کیا، آپس میں ڈیسائیڈ کیا شادی کے لیے، اور وہ کنورٹ ہو گئے. تو کیا اس کو بھی فورس کنورژن سمجھا جائے گا؟ نہیں، اس کو تو دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں کنورژن کے 2-3 وجہیں ہوتی ہیں نا. ہمارے یہاں تو میجارٹی جو ایشو ہو رہا ہے وہ کنورژن ہمارا ریلیٹڈ ہو رہا ہے شادی کے ساتھ نا، جو 12 سال سے لے کے لڑکیاں 16-18 سال تک ہو رہی ہیں. باقی جو فیملی کرتے ہیں وہاں تو اکانومی کا ایشو آتے ہیں. میجارٹی جو فیملیاں ہو رہی ہیں وہ غربت کی وجہ سے. آپ نے گاؤں جو سنے، اگر کوئی کنورٹ ہو رہا ہے 20 گھر ہیں 22 گھر ہیں تو موسٹلی ان کی اکانومی کی پور اکانومی والے ہو رہے ہیں. آپ کو ہائی اکانومی والے اچھے خوش گھرانے والے بہت کم ملیں گے، یا مثال ہی نہیں ملے گا شاید. تھینک یو ڈاکٹر صاحب.